السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا، جو بہت مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے، جو مالک ہے یوم الدین کا۔ تو ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ کیوں تعریف کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہے اللہ، وہ ہے اصل الہ، وہ ہے معبود برحق، وہ ہے کہ جس کے لیے اچھے اچھے نام اور اچھی اچھی صفات ہیں۔ وہی جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب ہے، صرف ہمارا ہی نہیں، رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ وہ ساری مخلوق جو زمین پر ہے، وہ ساری مخلوق جو پانی میں ہے، وہ ساری مخلوق جو آسمانوں پر ہے، وہ ساری مخلوق جو ہواؤں میں ہے، پوری کائنات کا رب، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے۔ وہی ان سب کا مالک ہے، وہی ان سب کو چلا رہا ہے۔ سب چیزیں اسی کے اختیار میں ہیں، سب کچھ اسی کے کنٹرول میں ہے، اور پھر اتنی زبردست قوت کا مالک ہونے کے باوجود وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا مہربان ہے، وہ نہایت رحم کرنے والا ہے اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ دنیا میں ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس تھوڑا سا بھی اختیار آ جائے، تھوڑی سی بھی اتھارٹی آ جائے، اس میں غرور و تکبر آ جاتا ہے، اس کے دل سے رحم چلا جاتا ہے، وہ لوگوں کے اوپر ظلم ڈھانے لگتا ہے، جبر کرنے لگتا ہے، اپنی اتھارٹی کا رعب جمانے لگتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کا مالک ہونے کے باوجود سب سے زیادہ شفیق ہے اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ صرف ایک بار نہیں، ہر بار، ہماری ہر غلطی، ہر کوتاہی کے بعد ہم جب بھی اس کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ ہم سے خوش ہو جاتا ہے۔ اور پھر مالک یوم الدین، وہ مالک ہے، صرف دنیا کا نہیں، آخرت کا بھی مالک ہے، یوم الدین کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ سب فیصلے اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا، کیونکہ اس نے ہمیں رزق دیا، وہی ہمیں زندگی دینے والا ہے، ہماری موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور ہم آئندہ مستقبل کی اچھی امید بھی اسی سے رکھتے ہیں، اور پھر اسی سے ڈرتے بھی ہیں، اس دنیا میں بھی اور خصوصاً آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں، اس دن کے حساب کتاب سے ڈرتے ہیں۔ لہٰذا ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی حمد اور تعریف بہت پسند ہے۔ وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے اس کی تعریف کریں، اور وہی تعریف کے لائق ہے، اس سے بڑھ کر کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ لیکن ہم سب اپنے اوپر غور کریں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی تعریف کرتے ہیں اور کس دل کے ساتھ کرتے ہیں، اور کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم،
मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब सब कुछ उसी का है तो फिर इबादत के लायक भी वही है। इसलिए हम यही कहते हैं कि इय्याका नअबुदु, कि सिर्फ तेरे ही हम इबादत करते हैं। इबादत क्या है? आजिज़ी के साथ अल्लाह के सामने झुक जाना, अपने दिल के साथ, अपने दिमाग के साथ, अपने जिस्म के साथ, अपनी हर चीज़ के साथ अपने आप को अल्लाह के सामने कमज़ोर समझना, आजिज़ समझना, बंदा समझना और उसके सामने सजदे में झुक जाना और इंतहाई आजिज़ी का मुजाहरा करना। ना सिर्फ ये कि नमाज में, बल्कि तमाम ज़िंदगी में जो कुछ भी हमें मिला है उसी की तरफ से समझना, किसी भी चीज़ में अकड़ और तकब्बर नहीं, किसी भी चीज़ पर फ़ख्र और गुरूर नहीं। और फिर जब अल्लाह के सामने इंसान के अंदर इज़्ज़ो नियाज़ आता है, इंसान के अंदर ये एहसास आता है कि ऐ अल्लाह तू मेरा रब है, सब कुछ तो तू ही है और मैं तेरा बंदा हूँ। मेरे पास जो कुछ है वो तेरा ही दिया हुआ है, इसमें मेरा अपना कोई ज़ाती कमाल नहीं। हर चीज़ उसी की अता की गई है। चाहे तो एक लम्हे में हमारी जान ले ले, वो चाहे तो एक लम्हे में सब कुछ छीन ले, वो चाहे तो हमारी ज़ुबान बंद कर दे, वो चाहे तो हमारे दिल की हरकत बंद कर दे। वो सब कुछ करने पर कादर है। अगर हमें ज़िंदगी मिली हुई है और हम सब कुछ देखने, सुनने, बोलने पर कादिर हैं, हम खाने पीने और चलने फिरने और दुनिया के काम काज के काबिल हैं, तो ये दरअसल अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हम पर फ़ज़ल और इकराम है। इसलिए हमें उसके सामने आजिज़ बंदा बनकर रहना चाहिए और सजदों की कसरत कर देनी चाहिए, ज़िक्र की कसरत कर देनी चाहिए और सजदे के अंदर उसके आगे झुक जाना चाहिए। सिर्फ माथा ही ना झुके, जो भी सर के अंदर ख़यालात हैं वो सब झुक जाएं। हमारे दिल के अंदर जो कुछ भी है वो भी उसके आगे झुक जाए। लिहाजा इबादत सिर्फ हम तेरी ही करते हैं और हकीकत ये है कि इबादत का मुस्तहिक भी वही है। और सिर्फ इबादत ही नहीं, व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तुझसे हम मदद चाहते हैं, इसलिए कि तू मदद करने के काबिल है। जब भी हमें कोई मुश्किल पेश आती है, हम बंदों की तरफ देखने लग पड़ते हैं, कौन मेरी मदद करेगा, कौन मेरे काम आएगा, किसके पास जाऊं, किससे फरियाद करूं। कोई नहीं सुनने वाला और फिर बंदों से शिकवा करने लगते हैं, बंदों से गिले होते हैं, बंदों से नाराज़ होते हैं, क्योंकि हमारी तवक्कुआत बंदों से होती हैं। नहीं, हमें सारी की सारी अपनी तवक्कुआत अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रखनी चाहिए। व इय्याका नस्तईन, सिर्फ तुझी से हम मदद चाहते हैं, बंदों से नहीं चाहते। बंदे भी जब मदद करेंगे जब तू उनके दिल में डालेगा। किसी की मजाल नहीं कि कोई किसी के काम आ सके जब तक अल्लाह उसके दिल में नहीं डालता, जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको तौफीक नहीं देता। लिहाजा सबसे पहले अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। तो फिर जब दुआ करें तो मांगने की चीज़ों में से सबसे पहले क्या मांगें? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तू हमें सीधा रास्ता दिखा, सिरात मुस्तकीम दिखा। मांगने की चीज़ों में सबसे बड़ी चीज़, सबसे पहले मांगी जाने वाली चीज़ हदायत है। इंसान को रिज़्क से ज़्यादा हदायत की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इंसान को हदायत मिल जाती है तो उसके अंदर तकवा आ जाता है, और जब इंसान के अंदर तकवा आ जाता है तो उसके लिए रिज़्क के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, फिर रिज़्क की कमी नहीं होती।
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کی کوئی سبیل بن جائے گی، پھر اس کے کام رکیں گے نہیں، رکاوٹیں نہیں ہوں گی، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جس کا اسے خیال بھی نہیں ہوگا، اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا، وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رزق کا بندوبست کرے گا۔ ہمیں فکر ہونی چاہیے اپنی ہدایت کی، ہمیں فکر ہونی چاہیے اپنے تقوی کی، ہمیں فکر ہونی چاہیے اپنے اعمال کی کہ ہم کہاں کہاں غلط کر رہے ہیں، ہمیں فکر ہونی چاہیے، پریشانی ہونی چاہیے اپنے گناہوں کی، اور ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں رزق کے لیے، اور ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں اور دنیا کی مشکلات کی طرف سے، لیکن ہمیں پریشانی نہیں ہوتی اپنی غلطیوں کی۔ جس دن ہمیں پریشانی شروع ہو گئی اپنے گناہوں پر، اور ہمارے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا، اور ہم نے گناہوں کو چھوڑنے کا پکا عہد کر لیا، یہی تو تقوی ہے، اور جب تقوی آ جائے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جائے تو اس کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں۔ اگر اللہ راضی ہے اور ساری دنیا پہ ناراض ہو تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو پھر ساری دنیا ہمارے لیے تالیاں بھی بجائے یا ہماری تعریف بھی کرے تو اس سے کوئی بھی بھلا نہیں ہونے والا، ایسا انسان الٹیمیٹلی خسارے میں ہی ہے۔ اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ جو تیری طرف لے کے جانے والا ہو، وہ راستہ کہ جس پر چل کے تو مجھ سے راضی ہو جائے، وہ راستہ کہ جس کے اختتام پر میرے لیے کامیابی ہو اور میں ہر ناکامی سے بچ جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق نور دے گا، بعض کو نور ایک عظیم پہاڑ کے برابر دیا جائے گا جو ان کے آگے آگے دوڑے گا، کچھ لوگوں کو اس سے ذرا کم نور دیا جائے گا، اور کچھ لوگوں کو کھجور کے پودے کے برابر جو انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوگا، اور کسی کو اس سے چھوٹا دیا جائے گا، یہاں تک کہ آخری آدمی جس کو نور دیا جائے گا اس کو پاؤں کے انگوٹھے کے برابر دیا جائے گا، کبھی وہ جلے گا اور کبھی بجھے گا، بس جب اس کا پاؤں روشنی کرے گا تو وہ آگے بڑھ جائے گا، اور جب نور بجھا دیا جائے گا تب وہ رک جائے گا۔ تو یاد رکھیے، پل صراط کو عبور کرنے کی تیاری دنیا میں ہی کرنی ہے، ہمیں یہی کرنی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میرے خلیل نے مجھے نصیحت کی کہ جہنم کے پل صراط سے پہلے ایک ایسا راستہ ہے جو پھسلن والا اور لڑکھڑانے والا ہے، تو ہم اس راستے پر اس حال میں نہ پہنچیں کہ ہمارے سامان میں بوجھ ہو، لہٰذا گناہوں کا بوجھ یہیں ہلکا کر لیں، توبہ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ، اس سے دعا کے ساتھ، تو دل سے دعا مانگیے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور ہم کبھی بھی اس راستے سے بھٹکے نہیں، ہم شیطان کے راستے پر نہ چلیں، ہم شیطان کے ورغلاوے میں، جیسے کہ وہ دنیا کو خوبصورت بنا کر ہمارے سامنے رکھتا ہے اور جو گناہوں کو ہمارے لیے خوبصورت بنا دیتا ہے، ہم اس کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن سے تو راضی ہو گیا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اللہ ہمیں بھی اس راستے پر چلا،
غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، جن سے تو ناراض ہوا، ولا الضالین، اور نہ بھٹکے ہوئے لوگوں کے راستے پر چلانا۔ یا اللہ ہمیں بھٹکنے سے بچانا، اے اللہ تو ہمیں بھٹکنے سے بچانا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔